اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب خاندان والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ العصر کی تلاوت اور تفسیر کریں گے۔ سورہ نمبر 103 ہے یہ، اور اس سورت کے بارے میں علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ قرآن اور اسلام کا خلاصہ ہے۔ تو امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز دہلوی، وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف سورہ العصر نازل ہو جاتی تو جو عقل والے تھے ان کے لیے یہ کافی تھی۔ تو اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ حضرت عبداللہ بن حسن کہتے ہیں کہ صحابہ کے ہاں ایک روایت تھی کہ وہ جب بھی ملتے تھے اور ملاقات ختم ہوتی تھی تو الوداع ہوتے ہوئے، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں خدا حافظ، اللہ حافظ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ سورہ العصر پڑھا کرتے تھے۔ تو جب بھی دو صحابی جدا ہوتے تو وہ کہتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ان کے الوداعی کلمات ہوتے تھے، اور اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم پیغام ہے۔ اب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے سورہ العصر میں، وہ بات کی ہے زمانے اور وقت کی، اور اس کو آج ہم جب بیان کریں گے تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ زمانہ اور وقت کیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی فلسفیانہ اور سائنسی بحث ہے۔ اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور میں نے اپنی زندگی کے کافی قیمتی گھنٹے جو ہیں ان کتابوں کو پڑھنے میں گزارے ہیں، اور مجھے آخر میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ آج تک سائنسدان اور فزسسٹ ماہرین اس بات کو سمجھ سکے کہ وقت کیا ہے، اور اس کا جواب مجھے بالآخر ملا قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کہ وقت اصل میں ہے کیا اور زمانہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو پہلے تو کرتے ہیں جناب آیت نمبر 1 کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، ایک ہی لفظ ہے اس میں پہلی آیت میں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، تو زمانے کی قسم، لیکن عصر کا مطلب صرف زمانہ نہیں، اور اس پہ ابھی روشنی ڈالیں گے کہ اس سے اصل مراد کیا ہے۔ لیکن قسم اٹھانا، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ اس چیز کو گواہ بناتا ہے، وہ اس چیز کو سامنے رکھ کے ثبوت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ گواہ ہے، اس کو دیکھو اور اس کو دیکھ کر تم سمجھو وہ بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات کرتے ہیں وقت کی۔ وقت ہے کیا؟ تو قرآن کے اندر وقت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ باقی زبانوں میں وقت کے لیے چند الفاظ ہوتے ہیں، ایک آدھ لفظ ہوتا ہے۔ انگریزی زبان میں صرف ٹائم ہے، اور میرے خیال میں انگریزی زبان کا یہ المیہ کہ اس میں وقت کے لیے صرف ایک لفظ ہے، ٹائم، اس کی وجہ سے آج تک ان کے ماہرین اور سائنسدان اس کو جانچ نہیں سکے کہ وقت ہے کیا۔ ابھی تک جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم، وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی آغاز نہیں اور اس کا کوئی انجام اور کوئی اختتام نہیں، یہ لافانی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور بڑی حد تک یہ تصور تو اللہ کی ذات کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے، لافانی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اور کبھی کبھی اس بات کی حیرت بھی ہوتی ہے کہ ان کو خدا پہ یقین نہیں، اللہ پہ یقین نہیں، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ لیکن وقت کے بارے میں وہ یہ بات بغیر کسی شک و شبہ کے کہتے ہیں کہ وقت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کوئی آغاز نہیں، کوئی اختتام نہیں اس کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وقت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو مقررہ وقت ہے، اس کو وقت کہا جاتا ہے، جیسے گھنٹہ ہو گیا یا کسی کام کا وقت ہو گیا۔ ایک وقت کا بڑا دورانیہ ہے جس کو زمانہ کہا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا ہے جس کو عصر کہا جاتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ سورہ العصر ہے۔ لیکن قرآن میں ایک اور ذکر بھی ہے، اور ذکر ہے ایک ایسے وقت کا جس کو دہر کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں جو 76ویں سورت ہے اس کی پہلی آیت میں، اس کو سورہ الانسان بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور میں اس کا ایک عمومی سا ترجمہ کروں گا کہ کیا ایک ایسا لامتناہی وقت نہیں گزرا اس سے پہلے کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔
عموماً باقی مذاہب میں اور مختلف فلسفوں میں یہ سوچا جاتا تھا کہ کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی انسان کو بنا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ میں نے کائنات کو بنایا اور ایک بہت لمبا وقت گزرا، دہر، نہ ختم ہونے والا وقت، ایک بہت لمبا وقت کا دورانیہ گزرا جس کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کا کوئی ذکر کیا جائے، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی۔ اور آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ اربوں سال تو صرف ہماری اس کائنات کو بنے ہوئے ہو گئے کہ جس کے بعد انسان بنا، اور اس کائنات سے پہلے اور کائناتیں تھیں، ان سے پہلے اور کائناتیں تھیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور کوئی نہیں جانتا یہ کب شروع ہوا۔ تو بات پھر وہیں آتی ہے دہر پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دہر کے بارے میں فرمایا یہ وہ وقت ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اور دہر کے بارے میں حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دہر ہوں، اور میں ہی ہوں جو دن اور رات کو بدلتا ہے، اور اگر میں چاہوں تو ان دونوں کو روک لوں۔ اب یہاں سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ میں دہر ہوں، میں وقت ہوں؟ اس لیے کہ وقت اصل میں تبدیلی کا نام ہے۔ کسی بھی چیز میں جب تغیر اور تبدیلی آتی ہے تو وقت گزرتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، وہ ویڈیو چل رہی ہے، آپ اسے اگر پاز کر دیں گے تو تبدیلی رک جائے گی اور ویڈیو کا وقت رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو بھی چینج آ رہی ہے، تغیر آ رہا ہے، اس کے لیے سائنس کے مطابق آپ کو انرجی چاہیے، آپ کو توانائی چاہیے۔ توانائی کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور ساری توانائی کا مرکز، ساری توانائی کا خالق، ساری توانائی کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو وقت اصل میں اور کچھ نہیں سوائے اللہ کی طاقت کا مظہر ہونے کے۔ تو اللہ کی طاقت کا ایک روپ، ایک اظہار، وہ تبدیلی ہے جو کائنات میں رونما ہو رہی ہے، اور اسی کو ہم وقت کہتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ وقت کیا ہے، اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے دہر کہا ہے۔ لیکن اثر کیا ہے؟ اثر جو ہے یہ نچوڑ ہے وقت کا۔ جب آپ کسی پھل میں سے اس کا رس نکالتے ہیں، نچوڑتے ہیں، لیموں کو نچوڑتے ہیں یا آپ مالٹے کو نچوڑتے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں عصیر، عربی زبان میں عصیر اللیمون، عصیر البرتقال، لیموں کا رس، مالٹے کا رس۔ تو وقت کا جو نچوڑ ہے نا، اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ اور دن کا وہ وقت جب ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو بھی عصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک دن کی روشنی زیادہ سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے، نچڑ چکی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد روشنی کم ہونے والی ہوتی ہے اور رات آنے والی ہوتی ہے۔ تو وہ جو نچوڑ ختم ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا پورا دن جب گزر چکا ہوتا ہے، اس کا ایک رس نکل چکا ہوتا ہے، تو اس وقت کو آپ عصر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عصر کو، زمانے کے نچوڑ کو، تمام زمانے کی ایک خلاصے کو گواہ بنا کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ انا کا جو لفظ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ نے کسی بھی شک کا ازالہ کرنا ہو، تو یہاں آ گیا در حقیقت، بلا شبہ، بغیر کسی شک کے۔ ان الانسان سے مراد انسان ہے، اور لفی سے مراد ہے بہت گہرے اور بہت بڑے خسارے میں ہونا۔ اور خسارے کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خسر، اور خسر سے مراد ہوتی ہے ایک ایسا نقصان جو بے تحاشا ہو۔ لیکن یہاں پہ لفظ انسان جو استعمال کیا گیا ہے اس کے اوپر غور کیجیے گا۔ عربی زبان میں جو لفظ انسان ہے یہ دو چیزوں سے آیا ہے، ایک ہے انس اور ایک ہے نسیان۔ انس سے مراد ہے کسی چیز سے تعلق جوڑ لینا، کسی چیز کے ساتھ دل لگا لینا، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چیزوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ، عادات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ ہمیں انس ہو جاتا ہے چیزوں سے، کپڑوں سے، لباس سے، گھر سے، مکان سے، گاؤں دیہات سے، دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے، اور ہمارا سارا معاشرہ اسی چیز پہ چلتا ہے، تعلق پہ، انس پہ، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنے پہ۔ ہم اس قسم کی مخلوق ہیں جو اکیلی رہنا پسند نہیں کرتی۔ اور دوسری چیز ہے نسیان۔ نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، اور انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی بہت شامل ہے۔
اور یہ انسان کی عام فطرت ہے. آپ کو شاید اس کا ذاتی تجربہ ہوا ہوگا، اور اگر ذاتی نہیں ہوا تو لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ گھر سے لوگ نکلتے ہیں بازار جانے کے لیے، اور ان کے ذہن میں ایک فہرست ہوتی ہے، میں نے یہ کام کرنے ہیں، ڈاک خانے جانا ہے، فلاں دکان پہ جانا ہے، سبزی لینی ہے، فروٹ لینا ہے. اور جب واپس آتے ہیں تو سر پکڑ کے کہتے ہیں میں فلاں چیز لانی بھول گیا، فلاں کام کرنا بھول گیا. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمرے سے نکلتے ہیں باورچی خانے جانے کے لیے، اور آپ کا ارادہ ہوتا ہے میں نے پانی کا گلاس پینا، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو خیالوں میں کھوئے ہوتے ہیں، اور ایسا نسیان ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کے آپ سوچ رہے ہیں میں کس لیے آیا. اور کبھی فریج کھول رہے ہیں، آئس کریم نکال کے کھا رہے ہیں، پھل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ لینے آیا تھا. واپس کمرے میں آتے ہیں تو خیال آتا ہے اوہو میں تو پانی پینے گیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے انسانی فطرت. جیسے ہی انسان کا ماحول بدلتا ہے، اس کا ذہن نئے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، اور پچھلے ماحول کو بالکل بھلا دیتا ہے. نئے ماحول میں کیا خطرات ہو سکتے ہیں وہ ان کو سوچ رہا ہے، بازار میں کیا خطرہ ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آسمان سے بارش آنے والی ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، اور نئی چیزوں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے. یہاں میری دلچسپی کا کیا سامان ہے، کون سی چیز میرے دل کو لبھا رہی ہے، خوراک کہاں سے ملے گی، فائدہ کہاں سے ہوگا، نقصان کہاں سے ہو سکتا ہے. اور گھر کے اندر بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہی آپ کا ذہن آپ کی خوابگاہ سے نکل کے جب باورچی خانے کے حالات کو دیکھتا ہے تو وہاں کی چولہا، آگ، فریج، ان چیزوں میں کھو جاتا ہے، اور وہ نئے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو فوری طور پہ ڈھال لیتا ہے. اتنا ڈھال لیتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہتا کہ پچھلے ماحول میں آپ کیا عزم کر کے، کیا ارادہ کر کے نکلے تھے. اور انسان کے خسارے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا عالم بالا میں اور عالم ارواح میں ہماری روحوں کو بنایا، تو ان سب روحوں سے وعدہ لیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور ہم سب نے کہا کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے. لیکن جب یہ روحیں اس دنیا میں آتی ہیں تو یہاں کی رنگینیوں میں، یہاں کے خطرات میں، یہاں کے کھیل تماشے میں الجھ کے رہ جاتی ہیں، اور ہم اپنا اصل مقصد بھول جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ انسان خاص طور پہ یہاں پہ استعمال کیا، لفی خسر سے پہلے. تو زمانے کو دیکھ کے کیا پتہ چلتا ہے، کیا خسارہ ہے انسان کا؟ تو دیکھیے زمانہ دو طرح کا ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آ سکتا ہے. ایک تو حال ہے اور ایک ماضی ہے. مستقبل تو نہیں دیکھا ہم نے، تو پہلے حال پہ دیکھتے ہیں. اب حال کی مثال آپ کو یہ دوں گا کہ اگر بچے کھیل رہے ہیں کوئی کھیل، شطرنج کا کھیل ہے، لوڈو ہے، یا مونوپلی کا کھیل ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک تختہ سا رکھا ہے، اس کے اوپر گوٹیاں پڑی ہیں، اور سب بہت محو ہیں اس کے اندر. اور اگر مونوپلی کی گیم ہونا تو اس میں تو آپ مختلف خانوں کے اندر مکان، ہوٹل بنا رہے ہیں، اور اس خانے میں اگر کوئی گوٹی آ گئی تو اس گوٹی کے مالک کو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اور کاغذ کے پیسے باقاعدہ اس میں چلتے ہیں. تو اس کھیل میں کوئی ایک شخص بڑا، ایک بچہ یا ایک کھلاڑی بہت امیر ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا ہار رہا ہوتا ہے، ایک جیت رہا ہوتا ہے، دوسرا ہار رہا ہوتا ہے. لیکن جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وہ تختہ، وہ لوڈو، وہ شطرنج، وہ مونوپلی ادھر ہی پڑی رہتی ہے، بلکہ بساط لپیٹ دی جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد کوئی اور بچوں کا گروہ آ کے بیٹھتا ہے، اسے کھیلتا ہے، کچھ دنوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، اور یہ کھیل چلتا رہتا ہے. اور کوئی بھی اس میں جیتنے والا جیتتا نہیں، کوئی ہارنے والا ہارتا نہیں، کیونکہ اصل زندگی کی حقیقت تو اور ہے. اب ہماری دنیاوی زندگی بھی ایسی ہے. یہ جو زمین ہے، یہ جو دنیا ہے جس پہ میں اور آپ آج اس کھیل تماشے میں لگے ہیں کہ میرا مکان، میری زمین، میری جائیداد، میرا پیسہ، میری نوکری، میری رشتہ داری، میری تعلق داری، میری شہرت، یہ ہم سے پہلے کسی اور کی زمین، کسی اور کا مکان، کسی اور کا معاش، کسی اور کی رشتہ داری، کسی اور کا قبیلہ تھا، اور ان سے پہلے کسی اور کا، اور ہمارے بعد کسی اور کا. اور ہم سب آئیں گے اور یہ بساط اسی طرح لپیٹی جائے گی اور پھر پھیلائی جائے گی، اور لوگ کھیلیں گے اور کھیل کے چلے جائیں گے. یہاں کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں، اور یہاں کا نقصان کوئی نقصان نہیں. یہ تو ہو گئی حال کی بات. اب ماضی کی طرف جائیں. ماضی میں بھی اگر نظر دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا والعصر، زمانے کو گواہ بنا کے، کہ اگر تم دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کہ جو لوگ اس زمانے میں سمجھتے تھے کہ وہ فائدے میں ہیں وہ نقصان میں رہے، اور جن کو بظاہر نقصان نظر آ رہا تھا وہ فائدے میں رہے. میں آپ کو ماضی میں سے دو کہانیاں سناؤں گا. ایک کہانی ہے
ایک بہت امیر و کبیر شخص کی، انتہائی امیر شخص، اس کے پاس بہت سے گھر ہیں، اس کے پاس بہت سے سی سواریاں ہیں، کشتیاں بھی ہیں اس کے پاس مال و متاع ہے، سونا، ہیرے جواہرات، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، زمین اتنی ہے کہ آپ کے ذہن کی تصور سے زیادہ، اور اس کے پاس نوکر چاکروں کی تعداد جو ہے وہ 100 ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے، لاکھوں نوکر چاکر ہیں، اور لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، کچھ اس سے محبت کرتے ہیں، کچھ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن بڑی عزت، جہاں جائے اس کی بڑی دہشت، بڑی عزت، بڑی شہرت ہے۔ اسی شخص کے زمانے میں ایک اور شخص ہے، ایک اور انسان ہے، جس کو اپنا خاندان بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہا، اور غیر بھی اس سے دور رہ رہے ہیں، اور اس شخص کے پاس نوکری بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، دوست یار بھی نہیں ہے، نوکر چاکر بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر طرفہ تماشا یہ کہ اس شخص سے، اس انسان سے ایک غلطی ہو گئی، ایک قتل بھی کر بیٹھا۔ اب جیسے انسانوں سے غلطی ہو جاتی، گاڑی چلا رہے ہیں، غلطی سے کسی سے ٹکرا دی، کوئی حادثے میں مارا گیا، اس طرح حادثاتاً کسی کو قتل بھی کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ فرار بھی ہو گیا، قانون سے بھاگ رہے ہیں، اور فرار اتنا ہوئے کہ اپنا ملک چھوڑ دیا، اب بے وطن ہو گئے، دوسرے ملک میں گئے، وہاں جا کے کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو پیسے نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، وہاں ایک شخص نے ترس کھا کے انہیں اپنے پاس ملازم رکھ لیا اور کہا کہ یہ میرے پاس نوکری کرو، 10 سال صرف کھانا پینا ملے گا، سر پہ چھت ملے گی اور کچھ بھی نہیں۔ اب یہ شخص 10 سال وہاں پر نوکری کر رہا ہے کھانے پینے کے لیے اور سر پہ چھت کے لیے، اور کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اب دونوں کا موازنہ کریں، دنیاوی اعتبار سے کامیاب شخص کون ہے؟ کامیاب ظاہر ہے وہ شخص ہے جس کے پاس نوکر چاکر ہیں، پیسہ ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، اسے قانون سے بھاگ بھی نہیں رہا وہ، بلکہ قانون اس کے ماتحت ہے، اور وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور دوسرا شخص بظاہر آپ کو کامیاب نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ تو 10 سال کہیں پہ ملازم رہ رہا ہے، پیسوں کے عوض بھی نہیں، صرف کھانے پینے کے عوض۔ لیکن یہ دو کردار قرآن میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ وقت کی کسوٹی پہ جب آپ والعصر کو دیکھتے ہیں، وقت کو گواہ بنا کے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑے نقصان میں تو فرعون رہا، اور سب سے بڑا فائدہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا کہ اللہ نے ان سے خود بات کی، کلیم اللہ، اور ان کے ہاتھ کی چھڑی کو زمین پہ پھینکتے تو اژدہا بنا دیا، پانی میں مارتے تو سمندر پھٹ جاتا تھا۔ کون رہا فائدے میں؟ وہ شخص جس کے پاس ساری دنیاوی آسائشیں تھیں، یا وہ شخص جس کے پاس کوئی دنیاوی آسائش نہیں تھی؟ نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام آخری وقت تک جب انہوں نے رحلت فرمائی تو ان کے پاس اپنا مکان نہیں تھا، وہ ساری عمر بے گھر رہے، لیکن جو ان کو مقام عطا کیا اللہ نے، مکان عطا نہیں کیا لیکن جو مقام عطا کیا، اس مقام پہ ان کے زمانے میں کیا آج تک کے زمانے میں کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے مقام سے بھی بلند مقام پہ، لیکن جو مقام موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس پہ کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔ اب ایک اور آپ کو میں کہانی سناتا ہوں، کیونکہ فرعون کی کہانی پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون ظالم انسان تھا اور بچوں کو قتل کرتا تھا، اور بنی اسرائیل اس سے نفرت کرتے تھے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فرعون کی لائکس اتنی زیادہ نہیں تھی۔ وہ آج کل ہوتا ہے نا، آپ کہیں کچھ انٹرنیٹ پہ ڈالیں تو لائکس اور ڈس لائکس آتی ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی جو کاپٹک قبطی مصری تھے وہ تو سارے لائک کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل تھمز ڈاؤن، ڈس لائک کرتے تھے فرعون کو، تو اتنی کامیابی نہیں ہے اس کی۔ تو ایک اور کردار آپ کو تاریخ سے بتاتا ہوں جو بڑا کامیاب تھا اس لحاظ سے کہ اس کی لائکس ہی لائکس تھی، بڑی فالوئنگ تھی، جیسے ٹویٹر فیس بک کی فالوئنگ ہوتی ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں۔ اس کی اتنی فالوئنگ تھی کہ اپنا خاندان، دوست یار، محلے دار، گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ تو چھوڑے، پورے ملک کے لوگ اسے فالو کرتے تھے۔ بے انتہا مقبول، بے انتہا طاقتور، بے انتہا امیر و کبیر، فرعون سے بھی زیادہ امیر یا فرعون کے جیسا امیر سمجھ لیجئے، لیکن پاپولیرٹی میں، لائکس میں اور فالوئنگ میں فرعون سے کئی گنا آگے۔
اور جو بات وہ کہتا لوگ اس کو مانتے تھے، اور جو بات لوگ کرتے تھے وہ ان کے ساتھ متفق ہوتا تھا، تو ہر طرف اس کی جے جے کار تھی، واہ واہ ہوتی تھی۔ اسی شخص کے زمانے میں ایک اور انسان گزرے جن کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اپنا خاندان، اپنا محلہ، اپنا شہر تو چھوڑے، پورا ملک ان کے خلاف تھا، اور صرف دو لوگ پسند کرتے تھے، ایک ان کی بیوی اور ایک ان کا بھانجا، بہن کا بیٹا۔ یہ دو تھے جو ان کو پسند کرتے تھے، باقی ہر ایک کو وہ ناپسند تھے۔ کتنے ناپسند تھے؟ اتنے ناپسند تھے کہ لوگوں نے کہا کہ اس کو مار دو۔ اور وہ جو ان کا بڑا مشہور و معروف اور بہت ہی ہر دل عزیز رہنما تھا، جس کی بڑی فالوئنگ تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو مار دیا جائے۔ یہ دو کردار جو ہیں یہ ہیں نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بابل کے لوگ پسند بالکل نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ صرف دو لوگ ایمان لائے تھے، ان کی بیوی سارہ اور ان کا بھانجا لوط علیہ السلام۔ اور ان کو مارنے کا بھی جب ارادہ کیا نمرود نے، تو پوری قوم نمرود کے ساتھ مل گئی، اور انہوں نے کہا آگ میں پھینک دو، تو آگ جلائی اور زندہ آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب سوچئے کہ اگر میں اور آپ ان کی جگہ ہوتے اور ہمیں آگ میں پھینکا جاتا، اور ایسا ہوا ہے، قرآن میں آپ اگر پڑھیں قرآن مجید کی صورتوں کو، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے ماننے والوں کو آگ میں پھینکا گیا ہے، نبیوں کے علاوہ بھی پھینکا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ، تو ہم نے تو ڈر جانا تھا یہ سوچ کے ہی کہ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل مطمئن، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا، اور اگر میں جل بھی گیا تو یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ نے میرے لیے لکھی ہے، مجھے یہ تقدیر قبول ہے۔ آگ میں پھینکے گئے اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور بالکل نہیں جلے، اور آگ میں سے مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اب اگر میرے اور آپ جیسا انسان، عام گناہگار مسلمان، آگ میں پھینکا جائے اور اللہ تعالیٰ میں آگ سے بچا دے اور ہم نکل آئیں، تو ہماری کیا توقع ہوگی کہ بھائی کم از کم لوگ جو ہے تالیاں بجائیں گے یا کہیں گے سبحان اللہ، کیا کمال ہے، معجزہ ہو گیا، ماشاء اللہ، کم از کم۔ اور یہ توقع رکھنی بھی غلط نہیں ہوگی کہ لوگ ایمان لے آئیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے خلاف لوگوں کی ناپسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ وہ معجزے میں آگ سے نکل کے باہر آئے، اور لوگوں نے اس معجزے کو ماننا تو دور کی بات اور اسلام قبول کرنا دور کی بات، انہوں نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ انہیں بابل سے نکال دیا جائے، اور ان کو بابل سے نکال کے فلسطین بھیج دیا گیا۔ ساتھ ان کی گئی بیوی سارہ، ان کی بیگم، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھانجے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں بظاہر اگر آپ دیکھیں اور قرآن و حدیث کی رو میں دیکھیں، تو ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد شاید 10 سے 20 کے درمیان ہوگی۔ یہ میں آپ کو بہت محتاط اندازے سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کم ہو۔ اور وہ ایمان لانے والے بھی ان کے یا خاندان کے لوگ تھے یا ان کے نوکر تھے، ملازم تھے، اور ایک آدھ بندے کا ذکر آتا ہے جو کہ ان کے خاندان یا ملازموں میں سے نہیں تھا اور ان پہ ایمان لایا۔ اب بظاہر دنیاوی لحاظ سے پاپولیرٹی میں اور لائکس میں اور فالوئنگ میں نمرود تو بہت آگے تھا، لیکن آج جب آپ وقت کے زاویے کو دیکھیں اور وقت کی کسوٹی کو اس پہ پرکھیں اس چیز کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج نمرود کی فالوئنگ ہے 0، اور ابراہیم علیہ السلام کی فالوئنگ جو ان کی زندگی میں 10-20 لوگ تھے، آج اربوں کی تعداد میں عیسائی، یہودی، مسلمان ان پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دین کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل کامیابی۔ دنیاوی خیالات سے اور دنیاوی معاملات سے جو کامیابی ہم سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان بہت بڑے خسارے میں۔ جس کو وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے وہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ لیکن اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سب انسان خسارے میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 نیک اعمال کرتے رہے، نمبر 3 اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، اور نمبر 4 اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو 4 چیزیں بتا دیں، جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب ان کو اگر الفاظ کو آپ غور سے دیکھیں تو الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو جو ہے لفظ یہ ہے ایمان لانا، اور اس کا مطلب ہے دل میں یقین ہونا،
اسلام کا اور دین کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مسلمان ہونے میں اور ایمان لانے میں فرق ہے۔ مثلا سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14، یہ سورہ 49 ہے، 49۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ جو بدو ہیں، اعراب جو ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تم ان سے کہو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، تم نے صرف اسلام لایا، تم نے سر تسلیم خم کیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تمہارے دلوں کے اندر ابھی نہیں داخل ہوا۔ بظاہر جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ اسلام کی چیزوں کو سمجھنے کے بغیر بھی قبول کر سکتا ہے، اور اکثر لوگوں کے دل میں شک رہتا ہے اور ایمان اندر دل تک نہیں جاتا، اوپر اوپر رہتا ہے، اور اس کو مسلمان ہونا کہا جا سکتا ہے، اسلام کہا جا سکتا ہے، ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایمان کی شرط کیا ہے؟ تو اسی آیت میں آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور بے شک وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شرط ہے ایمان کی، اور یہ ضروری ہے آج کل کے زمانے میں سمجھنا۔ ہم لوگوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اسلام میں جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، اور جو کام ہمیں مشکل لگے گا وہ ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یہ تو انہوں نے کیا، وہ تو نبی ہیں، ہمارا کیا مقام، وہ کہاں ہم کہاں، ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، ہم ان جیسی زندگی تو نہیں گزار سکتے، ہم ان کے طریقے پہ تو چل نہیں سکتے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے اعمال جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اس کے بغیر ایمان کا درجہ نہیں پا سکتے۔ تو ایمان لانے میں ایک اہم شرط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اس سے آگے ایمان مکمل نہیں جب تک اس ایمان سے نیک اعمال نہ پیدا ہوں۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو سوچ سمجھ کے کی جائے، جو چیز بغیر سوچے سمجھے کی جائے وہ فعل ہوتا ہے، جو سوچ سمجھ کے کی جائے وہ عمل ہے۔ اور صالحات صلح سے نکلا ہے، صلح کا مطلب ہے صحیح چیز، سچائی کی چیز، اچھائی کی چیز، نیک چیز۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا نا وہ عامل الصالحات، اس کا مطلب ہے کچھ نیک عمل۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ڈھیروں سارے نیک عمل کر دو، وہ کہتا ہے کچھ نیک عمل لیکن سوچ سمجھ کے ایمان کے ساتھ کیے جائیں، تو تب جا کے کامیابی کی شرائط، دو شرائط پوری ہوتی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اور یہاں پر ایک میں کہانی آپ کو سناؤں گا جو میری زندگی کی سچی کہانی ہے، اور اس سے پہلے بھی تفسیر قرآن میں اس کا ذکر میں ایک دو دفعہ کر چکا ہوں، تو میں معذرت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو پہلے سن چکے ہیں اور اب سن کے دوبارہ بور ہوں گے، لیکن یہ میرے لیے، میرے ایمان کے لیے یہ ایک بہت اہم تجربہ تھا۔ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، میری بیٹی جس کا نام بھی ماشاءاللہ ایمان ہے، وہ 5 سال کی تھی، تو میں اس کو سونے سے پہلے کہانی سنا رہا تھا، اور کہانی تھی آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی، اور ابلیس کی، کہ ابلیس نے کس طرح انکار کیا سجدے کا، اور پھر آدم علیہ السلام اماں ہوا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر جنت سے نکالے گئے وہ۔ تو کہانی کے آخر میں اس نے مجھ سے سوال پوچھا، کہنے لگی کہ کیا شیطان جو ہے ابلیس، اس کو اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہے؟ میں نے کہا ہاں یقین تو یقیناً اسے ہے، کیونکہ اس نے 2.5 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، اور جن سے اس کو بلند کر کے فرشتوں کا سردار بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو احکامات دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سنے اس نے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم انسانوں کو جتنا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ، ابلیس کو اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی آواز سنی ہے، احکامات سنے ہیں، اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے، اس نے کائنات کے اندر نبیوں کو آتے دیکھا ہے۔ اور یہی سوال اگلا میری بیٹی نے بھی کیا کہ کیا وہ انبیاء پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ اور میں نے کہا ہاں بالکل رکھتا ہے، کوئی شک نہیں ہو سکتا اسے، اس نے جبرائیل علیہ السلام کو ہر نبی کے پاس جا کے وحی دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی کہ اس کا قرآن پہ بھی یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا اور پہلے آسمان تک آیا تھا تو دوسرے آسمان میں جانے کے راستے سارے بند کر دیے گئے تھے شیطان اور اس کے حواریوں کے،
تو اس کو تو سب سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کا کلام آ گیا، اور اس کو کوئی شک بھی نہیں ہے قرآن کے بارے میں۔ تو میری بیٹی 5 سال کی بچی مجھ سے پوچھتی ہے تو کیا ابلیس مسلمان ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا کہ بڑا مضبوط کیس بنا دیا اس نے ابلیس کے مسلمان ہونے کا۔ تو میں نے کہا نہیں، مسلمان نہیں۔ کہنے لگی کیوں؟ اور اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہا اس لیے کہ وہ اعمال صالح نہیں کرتا، اس کا ایمان عمل صالح کی صورت میں نظر نہیں آتا، اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں آ رہا، اس میں اطاعت نہیں آ رہی اور اعمال صالح نہیں آ رہے۔ اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ اتنا مضبوط ایمان جس میں اللہ کی آواز سنی ہو، جس میں فرشتوں کو دیکھا ہو، جس میں ایک ایک نبی کو دیکھا ہو، اور ایک ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی الہامی کتاب اور الہامی پیغام کو دیکھا ہو اور سنا ہو، اتنا مضبوط ایمان کتنا بیکار ہو جاتا ہے اگر اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت نہ ہو اور اعمال صالح نہ ہو۔ تو میرے اور آپ کا ایمان تو اتنی زیادہ مشاہدات پر مبنی بھی نہیں ہے، ہمارا تو ایمان بالغیب ہے، اس نے تو دیکھا اور ایمان لایا، لیکن وہ ایمان کسی کام کا نہیں کیونکہ اس میں اطاعت نہیں اللہ کی اور عمل صالح نہیں ہے۔ تو اعمال صالح بہت اہم ہے اس لحاظ سے، اس کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بات یہاں نہیں رکتی، اللہ تعالیٰ آگے 2 اور چیزیں بتا رہے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو پہلے تو بات کریں تواصو کی۔ لفظ تواصو جو ہے یہ نکلا ہے وصیت سے، اور یا وصیت سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ تواصو کا مطلب ہے اشتراک کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ نصیحت کرنا اور وصیت کرنا۔ وصیت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وصیت اس کو کرتے ہیں جو آپ کا بہت قریبی عزیز ہو اور جس تک آپ کوئی بہت اہم پیغام پہنچانا چاہیں۔ تو تواصو ہمیشہ خلوص نیت سے ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا، ہمدردی اور ہمدلی، ایمپتھی کے ساتھ، جن کی آپ خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اور تواصو کس چیز کا؟ بالحق۔ اب حق سے مراد تو ہے سچائی اور اچھائی، لیکن یہ جو لفظ ہے نا بالحق، یہ اس کو ایک بہت گہرا مفہوم دیتا ہے، اور اس کو بیان کرنے کا طریقہ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں، جس طرح کہتے ہیں نا جمہوریت کو بیان کریں تو جمہوریت کہتے ہیں جی کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے۔ اس طرح جب آپ بالحق کہیں گے تو بالحق کا مطلب ہے حق کے ساتھ، حق کے ذریعے، حق کے لیے۔ تو آپ کی جو نصیحت ہوگی تواصو بالحق، وہ ہوگی حق کے ساتھ، حق کے لیے اور حق کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم جب بات کرو گے تو حق کی بات کرو گے۔ اور حق کیا ہے؟ حق وہ سچائی ہے جو بالکل واضح ہو، جس کو کہتے ہیں کہ اظہر من الشمس، سورج کی طرح واضح۔ یہ کہنا کہ دن میں سورج نکلتا ہے اور رات کو سورج غائب ہو جاتا ہے، ایسی واضح چیز جو ہو اس کو حق کہا جاتا ہے۔ اور حق کی ایک اور خاص بات ہوتی ہے، حق وہ چیز ہے جو ثابت کی جا سکے، آپ لوگوں کو نکال کے دکھا سکے، دیکھو وہ رہا سورج اور یہ دن ہے، اور دیکھو یہ ہے اندھیرا اور یہ رات ہے، یہ چیز ہوتی ہے حق۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تواصو بالحق کرنا، ان معاملوں کی تواصو نہیں کرنا جو حق نہیں ہیں، جو مشکوک ہیں، جن کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اور ہمارے ہاں آج کل سارا زور ان باتوں پر ہے جن کے اندر شبہات ہیں، شک ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ ہمارے ساری بحثیں اس بارے میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے درمیان کیا جنگیں ہوئیں، کیا جھگڑے ہوئے، کس نے کس کو مارا، کس نے کس کے بارے میں کیا کہا، کیوں کہا، کیسے کہا، جس کا ہمارے دین سے اور ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فیصلہ نہیں کروانا کہ فلاں جنگ میں کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا اور کس کو کیا سزا دی جائے۔ یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں، اور ہم تواصو بالحق کو چھوڑ کے ان چیزوں کی وصیت کرتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کو، جن کا دین سے اور حق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعمال، لوگوں کے اعمال کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے اعمال کا ہم سے تعلق ہے، کسی اور سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک اور چیز بتاتے ہیں جو بہت اہم ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرنا۔ اب بالصبر سے مراد پھر اسی طرح آ گیا جس طرح ہم نے بالحق کا کہا تھا۔
صبر کے ساتھ، صبر کے ذریعے، صبر کے لیے. تو صبر کے ذریعے، صبر کے لیے، صبر کے ساتھ تلقین کرنا. اور صبر کا لفظ جو ہے اس کو جتنا غلط ہم لوگوں نے سمجھا ہے، خصوصاً اردو زبان میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا کسی لفظ کے بارے میں، قرآنی لفظ کے بارے میں. ہم نے صبر کا مطلب سمجھایا ہے سب کو چھوڑ کے ہمت ہار کے بیٹھ جانا، اور قرآن میں اور عربی میں صبر کا یہ مطلب نہیں. صبر کا مطلب ہے استقامت، ثابت قدمی، عزم کے ساتھ ڈٹ جانا مشکل نامساعد حالات کے آگے. یعنی آسانی کے حالات میں نہیں، جب آپ کے خلاف بہت ہی مشکل حالات ہوں اس میں ثابت قدمی سے ڈٹ جانا عزم کے ساتھ، وہ ہے صبر. اور اس کی ایک مثال یہ دوں گا کہ آپ جنگ کے مورچے میں بیٹھے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، آپ کے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے. اگر آپ نے سفید جھنڈا لہرا دیا اور ہتھیار ڈال دیے اور جنگ روک کے بیٹھ کے اس انتظار میں کہ کب دشمن آئے گا اور میں ہتھیار پھینک کے ہتھکڑیاں لگا کے ان کے پاس چلا جاؤں گا، تو اس کو صبر نہیں کہا جائے گا، یہ شکست ہے. صبر یہ ہے کہ آپ ڈٹے ہیں، آخری گولی تک لڑ رہے ہیں اپنے وطن کی، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے. اس کے بعد جب گولی ختم ہوگی تو آپ ہاتھوں سے لڑنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے قیامت کے دن اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ میں نے کس قدر ہمت کا مظاہرہ کیا اور کتنی محنت کی. نتیجہ اللہ کے پاس. میں نے اللہ کو یہ جواب دینا ہے کہ میں نے کیا کیا، یہ نہیں دینا کہ مجھے کیا حاصل ہوا، کیونکہ نتائج ہمیشہ اللہ کے پاس ہیں. تو یہ ہے وہ صبر جس کی ہمیں تلقین کرنی ہے. اور تواصو بالصبر اور تواصو بالحق جو ہے اس کا قرآن میں کئی جگہ پر ذکر ہے. مثلا سورہ المائدہ جو ہے وہاں پر آیت نمبر 78 اور 79 جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو گزشتہ قومیں ان کے اوپر لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے. اور آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پہ عذاب بھیجا، اور عذاب کے فرشتے جب جانے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اس بستی میں ایک بہت نیکوکار شخص ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس سے عذاب کا آغاز کرو، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو کسی نے بھی برائی سے روکا نہیں. تو تواصو بالحق اور تواصو بالصبر ایک لازم و ملزوم حصہ ہے انسان کی کامیابی کا اور دین کا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور سورہ آل عمران کی ہی 110ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور یقیناً تم تمام امتوں میں سے بہتر ہو کیونکہ تم لوگوں میں نکل کے جاتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لِكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اگر اہل کتاب بھی اس قسم کا ایمان رکھتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ان کے ہاں بہت کم جو ہیں ایمان والے ہیں اور اکثر لوگ باغی اور فاسق ہیں. تو یہ فرق ہے باقی قوموں میں اور ہمارے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری بہتری اور برتری باقی قوموں پر تب ہوگی جب ہم اس کا پیغام ان تک پہنچائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغام پہنچانا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اگر آپ اس کی مشکل کو دیکھیں تو آج کل کے زمانے میں ایمان کی، اسلام کی، دین کی بات کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک وجہ تو وہی ہے جو آپ کو بتائی کہ جس طرح پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں کہ بظاہر فرعون اور نمرود کے پاس جو کچھ تھا وہ دنیاوی کامیابی کی علامت تھی، لیکن وقت کی کسوٹی نے ثابت کیا کہ وہ سب سے ناکام رہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سب سے کامیاب ہیں، حالانکہ دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر. ہم لوگ
دنیا میں اس وقت کے نفع اور نقصان کو دیکھتے ہیں، اور چونکہ اللہ کے دین سے فوری نفع نقصان نظر نہیں آتا تو اس کی طرف جانا اور بلانا مشکل لگتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جس طرح آپ اپنی انگلی کو پانی میں ڈبو اور اس پر ایک گیلا ہونے کا احساس ہو، اور آخرت کی زندگی ایسے ہے جیسے کہ سمندر۔ اب سمندر کا آپ ذرا موازنہ کیجئے انگلی پہ لگے ہوئے پانی سے۔ سمندر کیا ہے؟ آپ کی زمین سے زیادہ پانی ہے، اور 7 بڑے سمندر جو ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کے اندر دنیا جہان کی مخلوقات ہیں، ویل مچھلیاں ہیں، ڈولفنز ہیں، اس میں نایاب قسم کے پرلز ہیں، موتی ہیں، جزائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق وہاں پائی جاتی ہے۔ کس قدر پانی ہے آپ کی اور میری سوچ سے بڑھ کر۔ اور آخرت کی زندگی اس طرح ہے، بے تحاشا، اور دنیا کی زندگی چند قطرے پانی کے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کو مڑ کے دیکھیں، والعصر، زمانے کی کسوٹی پہ پرکھ کے گزرے ہوئے وقت پہ دیکھیں، تو جتنی خوشی اور غم گزر چکا ہے آج ان کی ایک ہلکی سی کیفیت ہے کہ ذہن میں ہوگی، اور جو آنے والا ہے وہ حقیقت ہے۔ اسی طرح زندگی وہ چیز ہے جو گزر جائے گی اور اس کی ایک یاد باقی رہے گی، اور جو آنے والی آخرت ہے وہ حقیقت ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 کلیے بتائے: آمنو، اعمال صالح، تواصوا بالحق، اور تواصوا بالصبر۔ اب آسانی کی طرف آئیے کہ آج کل کے زمانے میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا کتنا آسان ہے۔ میری نظر میں مسلمانوں کے لیے تو انتہائی آسان ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ میں اور آپ اگر اپنے ماحول، اپنے معاشرے میں نکلیں، اسلامی ملکوں میں نکل کے اللہ کی بات کریں تو لوگ ٹھہر کے سنیں گے اور احترام سے سنیں گے، چاہے ان کے دل میں کچھ بھی ہو، اس پیغام کو پسند کریں نہ کریں۔ آپ کے منہ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، بلکہ اگر کوئی کہے گا تو اپنی جان کو مشکل میں ڈال دے گا۔ لیکن اسی زمانے میں عیسائیوں کے ہاں، یورپ اور امریکہ اور عیسائی ممالک میں آپ نکل کے اللہ کی بات کریں یا عیسائیت کی بات کریں تو عیسائی کا منہ نوچ لیتا ہے۔ ان کو ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں، گرجوں کی اور کلیساؤں کی قصے، کہانیاں اور جرائم، کہ اگلا شرمندہ ہو کے رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عیسائی نکل کے اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میری ملاقات ہوئی کچھ عیسائی مبلغین سے، اور وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اور میں نے کہا میں آپ کے اس جذبے کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ اس زمانے میں، اس معاشرے میں آپ نکل کے اپنے دین کی بات کرتے ہو اور لوگوں کی باتیں سنتے ہو، اور آپ اپنے نفس اور انا کو پامال کر کے اپنے پاؤں کے نیچے روند کر کھڑے رہتے ہو اور مسکراتے ہو اور اپنے دین کا بیان کرتے ہو۔ مسلمانوں کو کم از کم یہ سہولت ہے، اور اگر ہم غیر مسلموں کو بھی جا کے اسلام کی ترویج کریں تب بھی وہ ہماری بات غور سے سنتے ہیں، کیونکہ قرآن کا پیغام اور اسلام کا پیغام سائنس اور عقل اور فلسفے سب کے معیار پر پورا اترا ہے۔ باقی مذاہب سائنسی معیاروں پہ پورے نہیں اتر سکے، ان کا پیغام سائنس کے خلاف ہے۔ اسلام اور قرآن کو دن بدن جتنا ہم سمجھتے ہیں اتنا ہی وہ سائنس کی کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے اور صحیح ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو اسلام کی تبلیغ کرنا بہت آسان ہو گیا، اور اس سے بڑی آسانی کیا ہے؟ آپ کے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یہاں پر اللہ کا پیغام پہنچانا اور پھیلانا کتنا آسان ہے، انتہائی آسان۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، تواصوا بالحق، حق کی بات، وہ بات جو واضح حق کی بات ہو، جو ثابت ہو سکتی ہو، اور جو دین کی بات ہو۔ ایسی بات آگے مت پہنچائیے جس سے تفرقہ پیدا ہو، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوں، یا جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو کوئی ثبوت نہ مہیا کیا جا سکے۔ اب جیسے تفسیر میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، آیت نمبر 110، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہ ثبوت ہیں جو فراہم کیے جاتے ہیں اس پیغام کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ لیکن اگر ہم ایسی باتیں کریں گے جن کے کوئی آگے پیچھے ثبوت نہیں ہے، جن کو آپ قرآن سے، حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، تو وہ تواصوا بالحق میں نہیں آئیں گی، نہ ہی وہ تواصوا بالصبر میں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ میرا وہ پیغام
جو دلیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ مہیا کیا ہے میں نے تمہیں، اس کو آگے پہنچاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کتنی کر دی۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ اگر ہم 1400 سال پہلے پیدا ہوتے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ہم نے غلط کیمپ میں چلے جانا تھا۔ اس زمانے کے جو مسائل تھے اور جو زمانے کا پریشر تھا اور جو زمانے کا ماحول تھا، اس میں میرے اور آپ جیسے کمزور لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا وہ صعوبتیں اٹھانا، وہ مشکلات برداشت کرنا جو صحابہ نے برداشت کی۔ جس طرح انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، بچوں نے ماؤں کو چھوڑا، ماؤں نے بچوں کو چھوڑا، بیویوں نے شوہروں کو چھوڑا، اور صحراؤں میں خاک چھانی اور پیدل چلتے ہوئے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور کبھی مکہ سے نکل کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ ہم لوگ شاید یہ نہ کر پاتے، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگ شاید بہت ہی آسانی سے کفار کے پریشر میں آ کے اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں اس لیے پیدا کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہماری صلاحیتیں اس زمانے کے لیے موزوں ہیں، جو کہ ایک آسان وقت ہے دین کی تبلیغ اور اشاعت کرنے کا۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے کتنا آسان ہے کہ تفسیر کی، قرآن کی، اس کو اپلوڈ کر دیا، ایک کلک کیا اور اس کو فارورڈ کر دیا، آگے جس کو پہنچا اس تک پیغام پہنچا، اور آپ کو اور مجھے برابر کا ثواب مل گیا۔ اور جتنا ہم اللہ کے پیغام کو پھیلانا چاہیں بہت آسانی سے پھیلا سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسانی پیدا کر دی ہے، تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کی، اور اعمال صالح اور ایمان کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح نیک مومن مسلمان بنائے، اور ہم سب کو زمانے کی کسوٹی پہ پورا اتارے اور اس خسارے سے بچائے جس کا اس نے ذکر کیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایسی ہے جس طرح برف کا ایک بہت بڑا بلاک، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ پگھلا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ والعصر، وقت گزرتا جاتا ہے، جس طرح ایک برف کی سل پگھلتی ہے اس طرح میری اور آپ کی زندگی پگھل رہی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جتنی تھی آج اس سے 10 سال کم ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس زمانے کی کسوٹی پہ اس پگھلتی ہوئی برف کی سل کو خسارے سے بچائے اور ہمیں فائدہ عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں، ایمان، اعمال صالح، تواصل بالحق و تواصل بالصبر سے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ سننے کا، ان سب کا بہت بہت شکریہ جن کی وجہ سے یہ تفسیر ممکن ہوئی، خصوصاً یاسر سلیم کا جو بلا ناغہ ہر ہفتے سے اپلوڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ ایک درخواست کروں گا کہ جو مسلمان ہم میں نہیں ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو جو زندہ ہیں اور جو اس دنیا میں نہیں رہے اپنی رحمت میں جگہ دے اور ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔